سوال کیا گیا ہے کسی کی طرف سے شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑے کے معاملے میں، یعنی کیا حکم ہے شریعت کا، شرعی طور پر کیا حیثیت ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے 3 دن سے زیادہ اسے چھوڑ دے، یعنی اس سے بات چیت نہ کرے، کلام کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے، یعنی اس سے بات چیت بند کر دے، یا بیوی اپنے شوہر سے 3 دن سے زائد بات چیت بند کرے، تو اس پر کیا حکم آتا ہے۔ اب دیکھیں یہ 3 دن کی بات کیوں کہی جا رہی، یعنی 3 days پر ہی فوکس کیوں ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مومن کے لیے ہرگز یہ بات جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زائد بات چیت بند کر دے، یعنی جھگڑا ہو جاتا ہے نا کسی نہ کسی معاملے میں، تعلقات میں خرابی آ جاتی ہے، تو سبحان اللہ دین بڑا خوبصورت ہے اور بڑا معتدل، یعنی اس پر بھی ہمیں بتا دیا گیا، ٹیچ کر دیا گیا کہ بھی کس طرح زندگی گزارنے کے طریقے ہیں۔ آپ 3 دن سے زائد اپنے مومن بھائی سے خفا نہیں رہ سکتے، اس سے بات چیت، یعنی 3 دن گزر گئے ہیں بس آپ اپنے جھگڑے کو نپٹائیے اور ختم کیجئے جو اپنی ناراضگی ہے اللہ کی خاطر، ٹھیک ہے۔ اس کے دیکھیں اسباب اور اثرات بڑے خوبصورت پھیلتے ہیں سوسائٹی میں۔ اچھا جی، تو بات ہماری ہو رہی تھی کہ کیا حکم ہے شوہر یا بیوی ایک دوسرے سے 3 دن سے زائد اگر وہ بات چیت نہیں کرتی، تو اس کے بارے میں بات یہ ہے، شیخ کہتے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ دیکھنی ہے کہ اگر تو کوئی سبب نہیں ہے، یعنی دیر از اے نو سالڈ ریزن، کوئی ریزن نہیں ہے جس کی وجہ سے بیوی یا شوہر ایک دوسرے سے بات چھوڑ رہے ہیں، تو اگر کوئی ریزن ہی نہیں ہے، کوئی سبب ہی نہیں ہے، کوئی وجہ ہی نہیں، تو یہ بڑے گناہ کی بات ہے، یعنی یہ گناہ عظیم ہے ایسا کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اب دوسری چیز کہ اگر واقعی کوئی سبب ہے، کوئی ریزن ہے جس کی وجہ سے شوہر ایسا کر رہا ہے یا بیوی ایسا کر رہی ہے، تو اس کے لیے پھر 3 days ہیں، یعنی 3 days پہ ہی بات چلے گی۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، یعنی اپنے درمیان تم فضل کو نہ بھولو، احسان کو نہ بھولو۔ یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے ہمیں جگہ جگہ، بہترین طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزارو، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور یہ بھی اللہ فرماتا ہے کہ اگرچہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو اس میں، لیکن تمہیں کیا معلوم کہ اللہ نے اسی کے اندر تمہارے لیے خیر رکھی ہو، یعنی اسی عورت میں تمہارے لیے بہترین، یعنی تمہاری اولاد کو بہترین طریقے پر وہ پالنے والی ہو، یا پھر کسی بھی اور قسم کی اللہ نے خیر و برکہ اس میں رکھ دی ہو۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ایک بھائی کے لیے حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ مومن بھائی ہے، اس سے تم 3 دن تک تمہارے پاس ٹائم ہے، اس سے اباف نہ جاؤ، تو پھر جو ساتھی ہے آپ کی زندگی کا، تو اس کے لیے کیا بات ہوگی؟ وہی بات آگی نا، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اپنے درمیان احسان کو، فضل کو مت بھولو۔ اور دیکھیں ایک بات ہے ملازم کے حوالے سے بھی، یعنی احادیث میں کتنا زیادہ ان پر احسان کرنے پر، ان کو معاف کر دینے پر احادیث آئی ہیں۔ اسی طرح لوگوں کے ساتھ معاملات میں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں کتنی آیات ہیں اور کیسی احادیث ہیں کہ بھی اپنی ذمہ داریاں نبھا کر آپ اس کے بعد آپ اپنے قریب کے جو آپ کے جو سرکل میں ہیں لوگ، ان پر خرچ کیجئے، ان کے ساتھ احسان کیجئے، اچھائی کیجئے، اور اس پر بڑا ریوارڈ ہے، یعنی ایسی نہیں آپ کی جو نیکیاں ہیں وہ چلی جائیں گی، اللہ نے تو ذرہ برابر نیکی پر بھی آپ کو اجر دینا ہے، اور اللہ نے کہہ دیا ہے بھائی جو کسی ضرورت مند کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اس کی ہیلپ کر رہا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، تو وہ ہی از لائک اے مجاہد، یعنی جیسے اللہ کی راہ میں کوئی بیٹل فیلڈ میں جہاد کر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، اور یا پھر جیسے رات کو عبادت کرنے والا اور دن کو روزے رکھنے والا، تو اتنا بڑا یہ ریوارڈ رکھ دیا ہے۔ کیا ہے جی؟ کچھ بھی نہیں، سمپل آپ نے لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر بیوی کا تو پھر کہیں اوپر بات آ جاتی ہے، وہی رشتہ تو بنیاد بن رہا ہے بھائی، وہی تو ایک یونٹ ہے، پھر اسی یونٹ سے مل کر یعنی مزید یونٹ ملتے ہیں تو سوسائٹی بنتی ہے، تو یہ اس رشتے کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے اس پر شیخ یہی کہہ رہے ہیں، ابھی میں آپ کے آگے آڈیو بھی رکھتی ہوں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر 3 دن سے زائد آپ بات چیت اس طرح روک رہے ہو تو یہ سبب بنے گا سیپریشن کا، یہ بات بڑھتی جاتی ہے، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے، اور یہ چھوڑنا کوئی اللہ نے اتنا آسان نہیں رکھ دیا، یعنی آپشنز دی گئی ہیں بھائی، سب سے پہلے بات چیت کیجئے،
ایک دوسرے کے یعنی معاملات کو سمجھائیے. اگر بیوی نہیں کسی چیز پر کمپرومائز کر رہی ہے یا نافرمانی کر رہی ہے، اس کی ایک علیحدہ سے ڈیفینیشن ہے، وہ یہاں پر ابھی میں نہیں رکھ رہی کہ کون سی عورت جو المراتو ناشز جو ہے. تو اب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے بات چیت کی جائے، دین یعنی پہلی چیز کیا آتی ہے، فائزوہن، پھر آتی ہے جی وہجروہن، کہ ان کو چھوڑ دو ان کے بستروں پر، یعنی سیپریٹ کر دو. پھر آتی ہے بات وضربوہن، یہ لاسٹ والی آپشن. یعنی 3 چیزیں ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ جمپ لگا کے آپ دوسری اور تیسری پہ چلے جائیں، پہلی جو آپشن ہے پہلے اس کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی بات چیت سے معاملہ حل ہونا چاہیے. تو جی اس پر شیخ کیا رائے دیتے ہیں کہ اگر کوئی وجہ ہے، ریزن ہے جس کی بنا پر آپ 3 ڈیز تک آپ نے بات چیت نہیں کی، لیکن کیا ہے کہ 3 ڈیز کے بعد اس چیز کو اب ختم کیجئے. تو جی اس پر ہم آڈیو سنتے ہیں، جواب سنتے ہیں شیخ عزیز فرحان العنیزی کا. الرجل يحرم عليه أن يهجر امرأته لغير سبب، والمرأة يحرم عليها أن تهجر زوجها لغير سبب. وأما إذا وجد سبب فإنه لا يجوز للزوج أن يهجر زوجته فوق 3 أيام، ولا يجوز للزوجة أن تهجر زوجها فوق 3 أيام بالكلام. هذا إذا وجد سبب. من حيث الفراش للزوج أن يهجر زوجته الناشز مدة 4 أشهر فقط، ولا يتعدى ذلك، فإما أن يرجع وإما أن يطلق، يمسك يسرح بإحسان أو يمسك بمعروف. یعنی اس میں شیخ 2 چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں. ایک تو بات یہ کہ کسی بھی شوہر یا بیوی کے لیے جائز نہیں کہ اگر کوئی سبب بھی ہے تو بھی، یعنی اگر کوئی سبب ہے تو بھی 3 دن سے ابو، 3 دن سے زائد وہ ایک دوسرے سے بات چیت بند نہ کریں. ٹھیک ہے جی. پھر انہوں نے یہ چیز بتائی ہے کہ اگر اپنی بیوی کو کوئی چھوڑتا ہے، اس کا بستر علیحدہ کر دیتا ہے، تو اس کی مدت بھی 4 ماہ ہے. یعنی اس سے زائد وہ نہیں کر سکتا، 4 ماہ سے زائد وہ اوپر نہیں جا سکتا. اگر 4 ماہ گزر گئے تو کیا ہے کہ آپ یا تو وہ اس کو اچھے سے طریقے سے بسا لے، رجوع کر لے، اور یا پھر اس کو چھوڑ دے. تو جی امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی آپ پر، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو فتنوں سے، شیطانی حملوں سے بچائے رکھے، اور اللہ کا ذکر کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور دین اسلام کے راستے پر اللہ ہمیں جمائے رکھے. آمین یا رب. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.